تھے انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکات اور تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اگر میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو تم نے بلند کیا۔ اب پروٹوکول میرے نبی کا پروٹوکول سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی، یہی سے تو ذرا سا میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مشہور و معروف آیت سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بہت مشہور آیت ہے، آیت درود۔ ان اللہ 33واں سورہ، سورہ احزاب، و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی اس پہ درود بھیجو اور اس کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہے۔ قرآن کے پاس وقت 23.5 سال کا، کام قیامت تک کا، تو جو لفظوں کو جن لفظوں کو وہ منتخب کر لے اور جو لفظ اٹھا لے لغت سے، وہ ظاہر ہے کہ بڑے معنی دار ہوتے ہیں۔ یا بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی، رسول، محمد، عبد، اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر، آیت میں نبی ہے، محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ معراج میں لے گیا تو کہنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں اپنے عبد کو لے گیا معراج میں، اپنے عبد کو لے گیا معراج میں، تو محمد ولادت کے وقت نام رکھا گیا، معراج میں گئے اب کہلائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر رسول بنے، جب اعلان بعثت کیا تو رسول بنے، تو درود بھائی توجہ رہے، محمد پہ نہیں، درود رسول پہ نہیں، درود عبد پہ نہیں، درود نبی پر۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ لفظ نبی کو منتخب کیوں کیا؟ درود بھیجتا ہے محمد پر، نہیں، درود پھر اس دن سے ہوتی جس دن محمد دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر، اس دن سے درود ہوتی جس دن سے اعلان رسالت کیا، ٹھیک؟ اچھا بھی اگر کہہ دیتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے عبد پر، عبد کے معنی بندہ، اب پر درود بھیجتے ہیں، تو معراج کی رات سے درود شروع ہوتی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر ایک مرتبہ زحمت اور دینا چاہ رہا ہوں، محمد ولادت کے دن سے، رسول بعثت کے دن سے، عبد معراج کی رات سے رکھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب جب سے نبی ہے تب سے درود ہے، کب سے نبی ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ کیا پروٹوکول ہے اس نبی کا؟ اب میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا۔ کیا پروٹوکول ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا کہ جب ان کا نام لو درود بھیجو، نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے درود کا تذکرہ انجیل میں، چاروں انجیلوں میں، اس کے علاوہ بھی 4 انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلیں پائی جاتی ہیں، کہیں نہیں ہے۔ یہ اکیلا پروٹوکول ہے میرے نبی کا۔ وذکر 19واں سورہ، فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ اب میں آیات نہیں پڑھوں گا۔ مریم اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کر مشرقی علاقے میں چلی گئی، اور جب وہ مشرقی علاقے میں گئی تو اس نے پردہ کھینچ لیا اپنے اور رشتہ داروں کے درمیان۔ جب پردہ کھنچ گیا، ارسلنا الیہا روحنا، ٹکڑے پڑھنا ہوں آیات کے، فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ انسانی پیکر میں مریم کے سامنے آیا۔ مریم گھبرا گئی، گھبرا کے کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، مریم مت گھبراؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں،
बशरी पैकर में आया हूं, मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूं और तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं कि तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चा अता होगा। बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं बहुत दूर जाऊंगा और मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, उसे बहुत कारामद करना चाह रहा हूं मैं। बच्चा पैदा हुआ, कुरान मेरे पास वक्त होता तो मैं सारी आयतें आपकी खिदमत में पेश करता। भाई बच्चा पैदा हो गया, जब बच्चा पैदा हो गया तो मरियम कमजोर थी, अभी बच्चे की पैदाइश हुई है। हुज्जी अलैक बेजीज़ी नखलत तो साकित अलैके रोतामन जनिया, मरियम तुम कमजोर हो ना, ये जो खजूर का दरख्त है जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो, हिलाओ। जब हिलाओगी तो तुम्हारे ऊपर ताजा खजूरें गिरेंगी। रोतबन जनिया, ताजा खजूरें। भाई तवज्जो रखना, ताजा खजूरें गिरेंगी। किस दिन गिरेंगी? 25 दिसंबर को ताजा खजूरें, जो खुरमों के पकने के दिन ही नहीं है। ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी, उन्हें खाओ और अपनी ताकत को बहाल करो। फिर आगे मरियम बच्चे को गोद में लेकर चली। जब वो शहर नासरा के चौक पे बच्चे को गोद में लिए हुए आई तो पाकीज़ा मरियम, कुंवारी मरियम, ताहिरा मरियम, मुतहरा मरियम, वो बूढ़े यहूदी जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा तो कहने लगे, या उख्त हारून मां काना अबू किमरा सौइन व मां कानत उम्म के बगिया। अरे हारून की बहन, तेरी माँ भी अच्छी थी, तेरा बाप भी अच्छा था, तू बच्चा कहां से ले आई? तू ये बच्चा कहां से ले आई? अब ये जुमला है नहीं, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तेरी माँ भी अच्छी थी, तेरा बाप भी अच्छा था, ये बच्चा। फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने यहां मौजूद हूं, ठीक? आपने मुझसे कोई सवाल किया और मैंने, मेरी गोद में बच्चा है, फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए, मेरी गोद में 2 दिन का, 2 हफ्ते का कुछ छोटा सा बच्चा है। आपने मुझसे सवाल किया, कोई इल्मी सवाल, मैंने कहा इस बच्चे से पूछ लें। तो अब 2 सूरतें, अपनी मिसाल दे रहा हूं, 2 सूरतें। मैंने कहा बच्चे से पूछ लें, ठीक है ना? तो या तो मैं पागल हूं और या फिर मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। सीधी बात करो, सीधी बात करो। या तो मैं वाकई पागल हूं, कह रहा हूं कि इस बच्चे से पूछ लो, और या मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। तो मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा। फ़अशारत इलैह, कहा इससे पूछो। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। कहने लगे बूढ़े यहूदी कि ये क्या बोलेगा, गहवारे का बच्चा, गोद का बच्चा, इसे हम कैसे बात करें? अब ईसा गोद से बोले, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूं। कभी फिर सही, कुरान है और बड़ी अजीब गरीब किताब है, और मेरा ये मैसेज है न फकत सामने बैठे हुए मोहतरम सामीन से, बल्कि जहां जहां तक ये आवाज आए कि कुछ वक्त कुरान के मुताले को दिया करो। लेकिन यकीन करो, कसम खा के कह रहा हूं कि ये कुरान तुम्हारे बाप से ज्यादा शफीक और तुम्हारी मां से ज्यादा ममता वाली किताब है। कभी कभी इस मैसेज को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना और बात करना। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। ईसा बोले गोद से मरियम की कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। कहां से बोले? गोद से। ईसा ऐलान कर रहे हैं मरियम की गोद से कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। फिर हजरत यहिया के लिए उसी कुरान ने आवाज दी, या यहिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिया। अरे यहिया, हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, इस किताब को मजबूती के साथ थाम लो। व आतैनाहुल हुक्म सबिया, हमने बचपने में यहिया को नबूवत दे दी। परवरदिगार ईसा को बचपने में नबूवत देता है, मरियम की गोद में। यहिया को बचपने में नबूवत देता है। ये जो कायनात का सबसे बड़ा नबी है, उसे 40 बरस तक इंतजार करवाया। सवाल है या नहीं है?
بھائی پیدائش کے وقت اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے یہ بچہ نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو میرے نبی کے مقابلے میں ذرا کم نبی ہیں، کم رتبے کے نبی ہیں، انہیں کسی کو بچپنے میں دے دی، کسی کو ماں کی گود میں نبوت دے دی، اسے 40 برس انتظار۔ تو بھائی بات جانتے ہو کیا ہے؟ اب ایک بات سنو اور اب مجھے اجازت دے دو۔ دنیا میں جتنی بھی درسگاہیں پائی جاتی ہیں تجرباتی علوم کی، یعنی سائنسز کی، جتنی درسگاہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں نا، ان درسگاہوں میں جب استاد پڑھاتا ہے تو پہلے تھیوری سمجھاتا ہے، پریکٹیکل بعد میں کرواتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بس تھیوری دی، مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بس اس اشارے پہ اکتفا کرو۔ تھیوری دی، اسے نظریہ سمجھایا اور نظریہ سمجھا کر ڈیمونسٹریٹ کیا اپنی لیب میں لے جا کے۔ تو دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نظریہ بتلائے پھر عمل کروائے۔ قدرت کے کام اس کی شان نرالی ہے، اس کے کام الگ ہیں۔ تم کرتے ہو پہلے نظریہ بتلاؤ پھر عمل کرواؤ، ہم اس کا الٹا کریں گے، پہلے محمد سے 40 برس عمل کروائیں گے اور پھر قرآن کا نظریہ نازل کریں گے۔ اب دونوں کو ملا کے دیکھ لو، جیسا میرا محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لفظ ہیں سمجھانے کے لیے دو الگ الگ، قرآن اور محمد یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ بھائی پہلے میں نے اس شخص کو بھیجا اور 40 برس اس کا کردار دیکھو، اور پھر اب قرآن بھیجوں گا اور دونوں کو ملا کے دیکھ لینا۔ تو مطلب تو یہی ہوا کہ یہ دونوں علم الہی کا پرتو ہیں۔ جب علم الہی لفظوں میں ڈھلا قرآن کہلایا، اور جب نور کے پیکر میں ڈھلا محمد کہلایا۔ تو اگر قرآن بے عیب ہے تو میرا نبی بے عیب ہے۔ دیکھو بھائی، میں نے تو کہہ دیا میرا نبی ہے تو میں دعویٰ کروں گا کہ بے عیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت فلسفے منطق سے دینا شروع کروں تو بوجھل ہو جائے گا۔ بس ایک جملہ سنو، یہ جو عرب تھے نا، ان عربوں کے سامنے قرآن نے بتوں کی برائیاں اور ان کے نقائص بیان کیے۔ بھئی کیا ہیں یہ تمہارے بت؟ لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے، کسی کے کام کے نہیں آ سکتے، تم اسے مدد کیا مانگ رہے ہو؟ یہ تو اپنے چہرے کی گرد بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی کی تشریح میرے نبی نے کی، بہت توجہ رہے، اور کہنے لگے میرا خدا بے عیب، میرا نبی میرا خدا بے عیب۔ تمہارے بت کیا ہے ان کے پاس؟ یہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو، وہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو۔ میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ جاہل بھائی تو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، تمہارے بت۔ میرا خدا عالم بھی ہے، کلام بھی پیدا کرتا ہے، قادر بھی ہے، ہر شے، جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ تو بتوں کی برائیاں کی قرآن نے، برائیوں سے مراد ان میں جو نقائص تھے وہ بیان کیے، ٹھیک، اور خدا کی تعریف کی۔ وہ عرب جو اس زمانے کا تھا وہ اپنی آن پہ مر جانے والا عرب تھا۔ ایک اونٹنی کا تھن کسی کے تیر نے چھید دیا، 40 برس لڑائی ہوتی رہی آن کے اوپر۔ تو کتنی آن والے عرب تھے اس معاشرے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے۔ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھنا، میرے نبی کے بیانات جو بتوں کے سلسلے میں وہ اٹھا کے دیکھ لینا، اور میرا خدا بے عیب۔ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میری محنت آج کی سوارت ہے۔ اچھا بھائی، تو ناک پہ مر جانے والا عرب، گھمنڈی عرب، کہتا نا کہ مسلمانوں کے رسول 100 عیب تم نے ہمارے خداؤں میں نکالے، لاؤ اپنے خدا کو۔ یہ میسج پہنچا؟ نہیں بھائی نہیں، بس یہی تو روکنا چاہ رہا ہوں میں، اور یہیں یہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے ہمکنار ہو جائے گی۔ بھائی وہ عرب کہتے تو کہ تم نے ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال دیے، لاؤ کم سے کم 10 تو ہم بھی نکال دیں گے، ورنہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ تم نے 100 عیب ہمارے بتوں میں نکالے ہیں، 400 عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے۔ کسی نے چیلنج کیا؟ پڑھ کے بولتا ہوں خدا کی قسم، کسی عرب کا چیلنج موجود نہیں ہے
کہ اپنے خدا کو لاؤ تو ہم اس میں عیب نکالیں گے. بھائی بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو، مجھ تک بعد میں آؤ گے. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی نبی کائنات کا، مجھے معاف کر دینا، میں تو قرآن کے فریم ورک میں باتیں کر رہا تھا، میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مشکل ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا، بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. 5واں سورہ اور اس سورے کی 110ویں آیت جا کے ضرور دیکھنا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي. اس پڑھے لکھے مجمع میں اذن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذن کے معنی اجازت. ٹھیک، ترجمہ کروں. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی شکل بناتے تھے، بے اذنی، میرے اذن اور میری اجازت سے. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي. تم نے اجازت تو لے لی، پھر تم نے پھونک ماری، پرندہ اڑ گیا میرے اذن اور میری اجازت سے. بڑا نبی ہے، صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، اولو العزم، اور آج تک زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ. میں کیا ہے؟ اذن دے مالک، مٹی اٹھائی، اذن دے پرندہ بناؤ، اذن مل گیا. پرندہ بنا لیا، اذن دے پھونکو، اذن مل گیا، اور اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. عیسیٰ تم نے کوڑھی انسان کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے. وَالْأَبْرَصَ جسے سفید داغ ہو جائے تم نے اسے اچھا کیا. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ 110ویں آیت، تم نے اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے. آخری ٹکڑا، عیسیٰ تم نے مردوں کو بھی زندہ کیا، کوئی شک نہیں ہے، بے اذنی، میرے اذن سے. اتنا بڑا نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا، قدم قدم پہ اذن مانگنے کا محتاج ہے. آخری جملہ، قدم قدم پر اذن مانگنے کا محتاج ہے. اذن مانگا، مٹی اٹھائی، اذن مانگا، پرندہ بنایا، اذن مانگا، پھونک ماری، اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا. کوڑھی کو اچھا کرنا ہوا، اذن مانگا. مغروض کو اچھا کرنا ہوا، اذن مانگا. مردے کو زندہ کرنا ہوا، اذن مانگا. یہ ہیں سارے نبی، 1,23,999 نبی. اور اب میرا نبی، سورہ احزاب 35واں سورہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب، ہم نے تجھے اپنا پورا اذن دے دیا، اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا دے تیری مرضی، چاند کو توڑ دے تیری مرضی، ستارے کو اتار لے تیری مرضی، گو سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی، سنگریزے سے تسبیح کروا لے تیری مرضی، کسی کو کندھے پہ بلند کر لے تیری مرضی، کسی کو سینے سے لگا لے تیری مرضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما، پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما اور ملت اسلامیہ کو متحد فرما. فسیعلم الذین ظلموا